الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا وكريمنا وشفيعنا وطبيبنا أعلانا وأولانا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا صدق الله مولانا العلي العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد كنتم خير أمة أخرجت للناس صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سارے ابابیل کے رسول رحمت شفیع دو عالم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي
دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ جل وعلا مالک کائنات کا کروڑا شکر ہے کہ رب العالمین نے ہم سب کو صاحب ایمان بنایا ہے۔ ایمان کی دولت عظمیٰ اللہ رب العالمین نے ہمیں نصیب فرمائی۔ اگر ہم کسی مشرک و کافر کے ہاں پیدا ہو جاتے تو اس میں ہمارا کیا بس چلنا تھا؟ ہم ہر لمحہ بھی اپنے مالک کا شکر ادا کریں تو ادا نہیں ہو سکتا کہ خالق کائنات نے ہمیں مسلمان بنایا اور اسلام کی دولت نصیب فرمائی۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا، حضور کی امت سے ہونا بہت بڑے شرف اور کرم کی بات ہے۔ اگرچہ میں بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اور ہم شاید اس کی اہمیت کو اس طرح سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ کتنا بڑا شرف اور کرم ہے کہ ہم حضور کی امتی ہیں۔ اس شرف کے حصول کے لیے اللہ کے نبی رب کے حضور نبوت و رسالت پانے کے باوجود اللہ کے حضور عرض گزاری کرتے رہے، مالک تو نے نبوت دی، تیرا کرم سر آنکھوں پر، تو نے رسالت دی، تیرا کرم سر آنکھوں پر، تو نے کتاب دی، تیرا کرم سر آنکھوں پر، تو نے امت دی، تیرا کرم سر آنکھوں پر، تو نے عقیدت مند بخشے، تیرا یہ کرم سر آنکھوں پر، تو نے پوری سوسائٹی میں ہمارے وقت کے اپنے دور میں ہمیں عزت والا بنایا، تیرا یہ کرم سر آنکھوں پر ہے۔ لیکن مولا تیرے کرم کی انتہا ہی ہو جائے اگر تو ہمیں اپنے حبیب کریم کا امتی بنا دے۔ تو کتب تاریخ میں اور کتب تفاسیر میں ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے 12 نبیوں نے باقاعدہ رب کے حضور دعائیں مانگی، اور دعائیں مانگ کر اللہ کے حضور التجا کی، مولا پروردگار عالم ہمیں اپنے حبیب کریم کا امتی بنا دے، پیارے محمد کا امتی بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ احباب گرامی قدر، حضور کا امتی ہونا بہت بڑے شرف اور بہت بڑے کرم کی بات ہے، اور ہم اپنے آپ کو مقدر والا، بخت والا، شرف والا، شوکت والا، عظمت والا، رفعت والا پورا سمجھے کہ رب العالمین نے بنا مانگے ہمیں حضور کا امتی بنا دیا، حضور کا امتی بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اتنی امتیں آئیں، اتنی قومیں آئیں، اور ہر قوم کی طرف مختلف انبیاء آئے، لیکن کسی قوم کو، کسی امت کو وہ شرف نہیں ملا ہے جو امت محمدی کا خاصہ ہے، جو ہمیں ملا ایسا شرف کسی امت کے حصہ میں نہیں آیا۔ باقی نبیوں نے، قوموں نے اگر عبادت کرنا ہوتی تھی، ریاضت کرنا ہوتی، عبادت کرنا ہوتی تو مخصوص جگہ ہوتی تھی، ان کی گرجا گھر ہوتے، ان کی چرچ ہوتے، مخصوص عبادت گاہیں ہوتی۔ جب انہوں نے عبادت کرنا ہے ارادہ کیا تو کہا گیا کہ جاؤ اپنی عبادت گاہ میں جا کر اپنی عبادت کرو، اور وہ اس مخصوص جگہ میں جاتے تھے اور صرف وہیں پر جا کر عبادت کیا کرتے تھے، اور صرف وہیں پر ہی ان کی عبادت قبول
جب میرے اور تیرے کریم آقا آئے، نبی رحمت آئے، شفیع دو عالم آئے، نبیوں کے سردار آئے، رب کے حبیب آئے، کریم آقا نے جب اس کائنات میں قدم رنجا ہوتے ہی اپنی پیشانی کو رب کے حضور جھکا دیا۔ آپ کی اماں جان سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میرا لال پیدا ہوا، میں نے چند لمحوں بعد دیکھا کہ ان کا سر سجدے میں ہے، میں حیران رہ گئی کہ ابھی ولادت ہوئی ہے اور ابھی ان کا سر سجدے میں ہے، ادھر مصطفیٰ کا سر سجدے میں آیا، رب نے کہا جبرائیل جی رب جلیل میرے حبیب کا سر سجدے میں جھک گیا ہے، جا میں نے اپنے حبیب کی امت کے لیے ساری زمین کو پاک کر دیا ہے۔ اب ساری زمین پاک ہو گئی، میرے حبیب کا امتی جدھر جس جگہ مصلی بچھا کر یا ہاتھ جوڑ کر میرے حضور کھڑا ہو جائے گا، میں رب العالمین اس کی عبادت کو قبول فرما دوں گا۔ باقی نبیوں کی امتیں مخصوص عبادت گاہوں میں جاتی ہیں اور وہاں جا کر عبادتیں کرتی ہیں، اور رب کا کرم تو دیکھیے ہمارے اوپر کہ اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کو، ساری روئے زمین کو اللہ رب العالمین نے امت محمدی کے لیے مصلی بنا دیا۔ یہ ہمارے لیے مصلی بن گئی ساری زمین، جہاں ہمارا دل کرے اللہ کے حضور ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور رب العالمین ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور احباب گرامی قدر، پہلی امتوں میں اگر کوئی شخص گناہ کرتا، خطا کرتا، غلطی کرتا تو ہوتا یہ تھا کہ ادھر رات کو گناہ کیا اور گناہ کر کے سو گیا، صبح جب اٹھتا اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا کہ اس بندے نے یہ پاپ کیا، اس کا وہ پاپ، اس کا وہ گناہ تفصیل کے ساتھ اس کے دروازے پر درج ہوتا، لکھا ہوتا۔ بنی اسرائیل قوم کے بارے میں لکھتا ہے، حضرت موسیٰ کی قوم کے بارے میں گناہ کرتے صبح دروازے میں لکھ دیا جاتا کہ یہ فلاں پاپی ہے، اس نے فلاں کرتوت کیا ہے، اور احباب کرام تو ساری دنیا کے سامنے، ساری قوم کے سامنے وہ شرمندہ ہو کے رہ جاتا۔ لیکن ہم رب کے کرم کے بارے نہ جائیں، اللہ کے کرم کے بارے نہ جائیں، رب کے کرم کے قربان نہ جائیں، اور حضور کے امتی ہونے پر بارے بارے کیوں نہ جائے کہ دنیا جہان کا کون سا کرتوت ہے جو ہم نہیں کرتے ہیں، کون سی خطا ہے جو ہم نہیں کرتے ہیں، کون سی لغزش ہے جو ہم سے نہیں ہوتی ہے۔ ہر طرح کا پاپ ہمارے پلے، ہر طرح کا کرتوت ہمارے پلے، لیکن یہ سب ہونے کے باوجود رب ہمارے پردے رکھتا ہے، رب ہمارے اوپر پردے ڈالتا ہے، اور نہ صرف پردے ڈالتا ہے، نہ صرف گھروں میں پردے ڈالتا ہے، بلکہ ایسے پاپیوں کو پھر مسجد میں آنے کی توفیق بھی دے دیتا ہے۔ ہم پاپوں کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں، کرتوت کر کر کے اس کے گھر میں پھر بھی آتے ہیں۔ ارے ہم جیسے مجھ جیسے گناہگاروں کو منبروں پہ چڑھا دیتا ہے، لیکن یہ اس کے کرم کی حد ہے، سب جانتا ہے، اسے سب پتا ہے، لیکن پھر بھی وہ پردے ڈالتا ہے۔ بلکہ لجپال آقا نے فرمایا لوگوں کسی کا گناہ دیکھا کرو تو تم بھی پردے ڈالا کرو۔ حضور کی حدیث ہے اگر تمہیں کسی کو پاپ کرتا دیکھو نا تو چرچا نہ کیا کرو، اس کے عیبوں پہ پردے ڈالا کرو، تم اس کے عیبوں پہ پردے ڈالو گے اللہ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا، تم اس کے کرتوت چھپاؤ گے اللہ تمہارے کرتوتوں کو چھپا دے گا، تم اس کو دنیا کے سامنے نادم ہونے سے بچاؤ گے اللہ تمہیں شرمندہ ہونے سے بچا دے گا۔ احباب گرامی قدر، یہ امت محمدی پر رب کی کرم کا خاصہ ہے کہ پہلی امتیں ذلیل و رسوا کر دی جاتی تھی، لیکن امت محمدی پہ رب کا کرم ہے کہ کتنے کرتوت کرتے ہیں اللہ پھر بھی پردے ڈال دیتا ہے۔ اور پہلی امتوں میں ہوتا یہ تھا، بنی اسرائیل قوم کے بارے میں کتب میں ملتا ہے، کتب تاریخ میں، ہاتھ سے گناہ کیا
تو حکم ہوتا تھا اب اگر معافی چاہتا ہے جی مولا معافی چاہتا ہوں، حکم ہوتا ہاتھ کاٹ دو معافی مل جائے. آنکھ سے گناہ کیا جی مالک خطا ہو گئی اب معافی چاہتے ہو جی مولا معافی چاہتا ہوں، فرمایا آنکھ نکال دو معافی مل جائے. جس عضو سے گناہ کیا ہوتا حکم ہوتا یہ عضو جدا کر دو بدن سے معافی مل جائے گی. لیکن واہ سرکار کے امتیوں، حضور کے غلاموں، ہم اپنے قریب آقا پر وارے وارے کیوں نہ جائیں، کیوں نہ قربان جائیں کہ ہم ان کے امتی بن گئے، پلے درجے کے کرتوت کیے، پلے درجے کے گناہ کیے، پلے درجے کی خطائیں کی، پھر نادم ہوئے، رب کے حضور آئے، کہا مالک اب تجھ سے معافی مانگتے ہیں، کیا حکم ہے؟ مولا کیا کرے، کیا ہاتھ کاٹے یا پاؤں کاٹے؟ کہا نہ ہاتھ کاٹنے کی ضرورت ہے نہ پاؤں کاٹنے کی ضرورت ہے، بس ان پلکوں کو تھوڑا سا گیلا تو کر دے، ایک آنسو تو بہا دے، ان پلکوں کو گیلا کرنا تیرا کام ہے، میرے خوف کی وجہ سے تیرے سارے گناہوں کو معاف کرنا مجھے خدا کا کام ہے. بابے گرامی قدر یہ کرم کی حد نہیں ہے. اور کیا وہ عضو بدن کاٹ دیا کرتے تھے، یہاں فقط ایک آنسو رب کے حضور ٹپکا دو اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. پر یہ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے آنسو ٹپکانا تو دور رہا، حضور نے فرمایا جو بندہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اتنا رویا، صرف اتنا رویا کہ آنسو نہیں نکلا بلکہ پلکیں تھوڑی سی گیلی ہو گئی، کچھ تھوڑا سا پانی جو تھا صرف پلکوں کو چھو گیا، آنسو باہر نہیں ٹپکا، بس اتنا سا رو پڑا، اللہ اس کی پچھلی خطاؤں کو معاف فرما دیتا. یہ رب کے کرم کی حد ہے، یہ رب کے فضل کی حد ہے جو امت محمدی کا خاصہ ہے، جو سرکار کی امت کا خاصہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مولانا علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے یہ حدیث پاک نقل فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی، کہا مولا پروردگار میں نے تورات میں ایک ایسی امت کے بارے میں پڑھا ہے کہ جو امت آئے گی بعد میں سب سے لیکن قیامت کے دن اٹھائی پہلے جائے گی، آئے گی بعد میں لیکن قیامت کے دن اٹھائی پہلے جائے گی، تیرے حضور لائی پہلے جائے گی، حساب بھی پہلے کیا جائے گا اور جنت میں بھی سب سے پہلے جائے گی. کہہ لیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. آئی بعد میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک ساری قومیں اور آخر میں امت محمدی کی بات ہے. تو حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا میں نے تورات میں ایک امت کا پڑھا ہے جو آئے گی سب سے آخر میں لیکن اٹھائی سب سے پہلے جائے گی، حساب سب سے پہلے ہوگا اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی. حضرت موسیٰ نے کہا مولا میری تمنا یہ ہے کہ تو مجھ موسیٰ کو بھی اس امت میں شامل فرما دے. تو جواب ملا، کہا موسیٰ وہ امت کوئی عام امت نہیں ہے، دل کا امت و احمد، یہ میرے پیارے احمد کی امت ہے، یہ میرے پیارے محمد کی امت ہے جو آئے گی سب سے آخر میں. اور قیامت کے دن وہ جو 50,000 سال کا دن ہوگا اور سورج جو ہے سوا نیزے پر ہوگا، ہر کوئی اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا. ارے وہ جنت دوزخ والے معاملے تو بات کی بات ہے، دنیا تڑپ رہی ہوگی کہ جو ہونا ہے ہو، حساب تو شروع ہو جائے. ہر کوئی اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، ہر کوئی پسینے میں غرق ہوگا، نفسا نفسی کی کیفیت ہوگی، ہر کسی کو اپنی بڑی ہوگی، ہر کوئی اپنے آپ میں مست ہوگا. اور پھر کوئی آ کے کہے گا سونیا، امتیں جا کے عرض کرے گی حضور کی بارگاہ میں، سونیا آپ کہیے رب سے کہ جلد از جلد حساب و کتاب شروع فرما دے. وہ تو طویل حدیث ہے، انشاءاللہ کبھی پھر عرض کریں گے. تو حضور پھر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر کہیں گے اور اللہ رب العالمین حساب و کتاب شروع فرمائیں گے اور سب سے پہلے جو حساب و کتاب ہوگا امت محمدی کا ہوگا.
سرکار کی امت کا ہوگا. اللہ سرکار کی امت کا حساب و کتاب کر کے سب سے پہلے امت محمدی کو جنت میں داخل کروائے گا. اور پھر حضرت موسیٰ نے عرض کی، اسی حدیث پاک میں آتا ہے حضرت موسیٰ نے اللہ کے حضور عرض کی، مولا میں نے ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے تورات میں کہ جو امت اپنا صدقہ خود کھایا کرے گی، جو امت اپنا صدقہ خود کھایا کرے گی، صدقہ بھی خود کرے گی، کھائے بھی خود کی. مولا میری تمنا یہ ہے کہ تم مجھے اس امت میں شامل فرما. تو احباب کرام قدر، یہ امت محمدی پر ہے نا کرم اللہ کا، ہے نا فضل اللہ کا، خاص عنایت اللہ کی کہ ہم خود زکوٰۃ نکالتے ہیں. ہمارا کتنا حصہ ہے زکوٰۃ کا؟ 40واں حصہ. 40واں حصہ ہم زکوٰۃ کا نکالتے ہیں، یعنی 2.5% اپنے مال کا صرف فقط جو ہے. پہلی امتوں پر آدھے مال یا اس سے بھی زیادہ حصہ فرض ہوتا ہے. ہمارا صرف 2.5% اپنے کل مال کا ہم نے جو نکالنا ہے وہ صرف 2.5% ہم نے نکالنا ہے، وہ صرف دینا ہے. اور وہ بھی چاہیں تو اپنے بہن کو دے دیں، چاہیں تو اپنے بھائی کو دے دیں، چاہیں تو اپنے قریبی کسی رشتہ دار کو دے دیں. یعنی اپنا مال ہے اور اپنوں کو ہی ہم کھلا رہے ہیں. یہ امت محمدی پہ رب کے کرم نے کی حد نہیں ہے. اور کیا ہے؟ پہلی امتوں میں جو ہوتا تھا کہ مال نکالو، نکل گیا، مولا اب کیا کرے؟ فرمایا مال اکٹھا کرو. مولا اکٹھا کر لیا، اب کیا کرے؟ فرمایا فلاں پہاڑ پہ چلے جاؤ. مولا آ گئے پہاڑ پہ، اب کیا کریں؟ فرمایا یہاں مال کے ڈھیر لگا دو اور واپس پلٹ جاؤ. وہ لوگ مال کے وہاں ڈھیر لگا دیتے پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور خود واپس پلٹ جاتے. کچھ دنوں بعد آ کے پھر دیکھتے جس کا مال غائب ہو جاتا، اٹھا لیا جاتا، اس کی زکوٰۃ یا اس کا صدقہ قبول ہوتا، اور جس کا نہ اٹھایا جاتا اس کا رد کر دیا جاتا. لیکن امت محمدی میں رب کے کرم کی حد تو دیکھی. اپنا مال ہے، اپنوں کو کھلا رہے ہیں، اپنا مال ہے، اپنوں کو کھلا رہے ہیں اور رب کے حضور سے ثواب پا رہے ہیں. اور یہ ایک بڑی پیاری بخاری شریف کی حدیث بات اس کے ضمن آگے ہی عرض کرتا چلا جاؤں. حضور کا ایک غلام تھا صحابی، اس کا رمضان کا روزہ ٹوٹ گیا. رمضان کے روزے میں بیوی کے صحبت میں چلا گیا اور روزہ توڑ بیٹھا. جب روزہ ٹوٹ گیا نا تو اب دوڑا دوڑا حضور کی بارگاہ میں آ گیا. کہا یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ و برباد ہو گیا. تو میں کیا ہوا؟ آقا میں روزہ توڑ بیٹھا ہوں. حالت روزہ میں بیوی کے طریق چلا گیا تو روزہ فاسد کر بیٹھا. تو حضور نے فرمایا اچھا بیلیا روزہ ٹوٹ گیا ہے، جا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا صبح و شام. کہا یا رسول اللہ میں سب سے بڑا مسکین ہوں، میں کہاں سے کھانا کھلاؤں، میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے. اچھا نہیں کر سکتا، پھر جا غلام آزاد کر. میں غریب بندہ، میں کہاں سے غلام لاؤں اور آزاد کروں؟ آپ کا غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا. فرمایا اچھا پھر یوں کر، جا کے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا. اس نے کہا سونیا پہلا توڑ کے آیا بیٹھا ہوں، کہاں سے 2 مہینے کے روزے رکھوں گا، اتنا لمبا کام مجھ سے نہیں ہوتا. حضور مسکرا پڑے. یہ نہیں کہا سرکار نے کہ بیلیا میرے پاس تو یہی تھا، یہی اللہ کا حکم ہے، نہیں کرتا تو نہ کر، دفع ہو. پھر کہتے تو سرکار کہہ سکتے تھے، لیکن حضور نے ایسا نہیں فرمایا. فرمایا بیٹھ جا، تجھے نہیں پتا تو کس کریم کی بارگاہ میں آیا ہے، کس کریم کی بارگاہ میں تو آیا ہے، بیٹھ جا. بٹھا لیا سرکار. تھوڑی دیر گزری، ایک بندہ کھجوروں کا ایک ٹوکرا لے کے آ گیا. ایک بندہ کھجوروں کا ایک ٹوکرا لے کر سرکار کے حضور حاضر ہوا. جب کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آیا نا حضور کی بارگاہ میں، تو نبی کریم نے فرمایا این السائل، وہ سائل کدھر گیا؟ حالانکہ آپ مجھے بتائیے، حدیث پاک الفاظ ہے حضور میں این السائل کہ سائل کدھر گیا؟ حالانکہ وہ سائل نہیں تھا، وہ کیا تھا؟ مجرم تھا، گناہ کر کے آیا تھا. پوچھنا یہ چاہیے تھا این المجرم، مجرم کدھر ہے؟ وہ جس نے گناہ کیا، خطا کی، وہ کدھر ہے؟ یہ نہیں پوچھا بلکہ پوچھا این السائل، وہ سائل کدھر گیا؟
سائل، وہ سوالی کدھر گیا، سائل کدھر گیا؟ تو وہ بندہ دوڑا دوڑا آیا، سونے میں حاضر، لجپالا میں حاضر، میں موجود ہوں یا رسول اللہ۔ فرمایا لے بے لیا، یہ کھجوریں اٹھا لے اور جا پورے مدینے کے گھروں میں تو بانٹ دے، تیرے روزے کا کفارہ ہو جائے گا۔ مدینے کے گھروں میں جا کر یہ کھجوریں تو بانٹ دے، تیرے روزے کا کفارہ ہو جائے گا۔ اب سنیے حدیث پاک۔ اس بندے نے کھجوروں کا ٹکڑا اٹھایا، اٹھا کے سر پہ رکھا اور پھر کھڑا ہے ادھر ہی کا ادھر۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے مصطفیٰ نے رخ بددہا جب اٹھایا تو دیکھا وہ ابھی ادھر ہی کھڑا ہے، اور میں تو گیا نہیں، تو گیا نہیں یا رسول اللہ، سونیا پورے مدینے میں مجھ سے بڑھ کے غریب کوئی نہیں، میں کہاں بانٹتا پھروں گا گھر گھر میں جا کر، میں سب سے بڑا غریب سونیا، سب سے بڑا مسکین مدینے کا میں سونیا، تو میں یہ بانٹتا اچھا لگوں گا؟ صحابہ فرماتے ہیں جب اس بندے نے یہ بات کی نا، حضور مسکرا پڑے، اور اتنا مسکرائے کہ حضور کی یہ داڑھی تھی نا یہ ظاہر ہو گئی۔ صحابہ کہتے ہیں حضور ہے اتنا بہت کم مسکرایا کرتے تھے، لیکن اس کی بات سن کر حضور مسکرا پڑے، اتنا مسکرائے کہ یہ داڑھی ظاہر ہو گئی۔ گویا حضور فرمانے لگے اچھا اس کا ارادہ یہ ہے کہ روزے کا کفارہ بھی ہو جائے، یہ سب صدقہ بھی مجھے ہی مل جائے۔ حضور مسکرا دیے اور مسکرا کے کہا جا بے لیا، تو بھی کیا یاد کرے گا کس در پہ گیا تھا، جا کھجوریں لے جا، جا خود بھی کھا، اپنے بچوں کو کھلا، تیرا روزہ جانے اور مصطفیٰ جانے، تیرا روزہ جانے اور مصطفیٰ جانے۔ احباب گرامی قدر، یہ ہے امت محمدی کا خاصہ کہ خود ہی کھاتے ہیں اور خود ہی اللہ کے حضور سے اجر بھی پاتے ہیں۔ اور احباب گرامی قدر، پہلی امتیں تشریف آئیں، پہلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جو حکم نازل ہوتا، جو بھی حکم نازل ہوتا وہ فقط نبی کی گزارش پر نازل ہوتا۔ کتاب جب تک کتاب کو یکدم ایک دم نازل کر دیا جاتا، پھر اگر کوئی تخفیف کرنا ہوتی تو اللہ کا نبی اللہ کے حضور عرض کرتا اور پھر اس حکم میں کوئی نہ کوئی تخفیف ہو جاتی، کوئی کمی بیشی ہو جاتی۔ لیکن امت محمدی کا خاصہ یہ ہے، یہاں سرکار کا کوئی غلام بھی تڑپا تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، حضور کا کوئی نوکر بھی تڑپا تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ قرآن حکیم کی 5ویں پارے کی ایک آیہ کریمہ نازل ہوئی، لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ گھر میں بیٹھنے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر، بولیے نا برابر نہیں ہے، جو گھر میں بیٹھے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں وہ برابر نہیں۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی نا تو حضور نے اپنے غلاموں کو یہ آیہ کریمہ سنائی کہ اللہ فرما رہا ہے گھر میں بیٹھنے والے اور اللہ کی راہ میں لڑنے والے برابر نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ایک صحابی تھے نبینا صحابی تھے، یہ کھڑے ہو گئے، اس نے کہا سونیا اس پہ اب ہمارا کیا قصور ہے، میرا کیا قصور ہے سونیا، میں نبینا ہوں، میں جا کر جہاد نہیں کر سکتا، نہیں لڑ سکتا، تو سونیا جو آنکھیں والے ہیں وہ تو مجھ سے آگے نکل گئے اجر میں اور میں پیچھے رہ گیا، اب اس میں میرا قصور کیا ہے؟ رب نے مجھے آنکھوں کا نور نہیں دیا تو پھر کیا میں اجر میں بھی پیچھے رہ جاؤں گا؟ بس اس غلام نے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، اللہ نے کہا جبرائیل جی مولا، فرمایا جلدی کر اس آیہ کریمہ میں جا کے تخفیف کر دے۔ جبرائیل آئے اور آ کر حضور کی بارگاہ میں آ کر دو زانو ہو کر بیٹھے، فرمایا سونیا اللہ نے اسی آیہ کریمہ کے اندر ایک دو لفظ اور ڈال دیے۔ فرمایا رب نے کیا ڈالا؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ اللہ کہتا ہے کہ گھر میں بیٹھنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں، غیر اولی الضرر، لیکن وہ کہ جنہیں کوئی عذر ہو، جنہیں کوئی معذوری ہے، سونیا وہ بھی تیرے برابر کے حقدار ہیں،
انہیں بھی برابر کا اجر ملے گا. تو احباب گرامی قدر یہ امت محمدی پہ رب کا کرم ہے. حضور کی ایک صحابی تھے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے اپنی اہلیہ حضرت حولہ ان کو طلاق کے الفاظ بول دیے. اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح کہہ دیتا تھا کہ تو میری ماں کی طرح ہے تو اس کو طلاق مانا جاتا تھا, اس کو طلاق تصور کیا جاتا تھا. اس کے بعد وہ بیوی اس پر حرام ہو جاتی. اور قرآن کا اس بارے میں کوئی واضح حکم نہیں تھا. تو اب جب اس نے کہہ دیا, صحابی نے اپنی اہلیہ سے حضرت حولہ سے کہ تو میری ماں کی طرح ہے, آپ کے بعد وہ دوڑی دوڑی حضور کی بارگاہ میں آ گئی حضرت حولہ, اور حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کی, کہا یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, میرے خامد نے یہ بات مجھے کر دی ہے, کہتا ہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے. تو سونیا لجپالا, میں تیرے حضور حاضر ہوئی ہوں, آقا میرے مسئلے کا کوئی حل نکالیے. حضور نے فرمایا حولہ اب کچھ نہیں ہو سکتا, طلاق ہو گئی ہے, تو اپنے خامد کے لیے حرام ہو گئی. حضرت حولہ نے پھر عرض کی, انہیں حدیث پاک میں آتا ہے, حضرت حولہ نے کہا سونیا لجپالا, میں بوڑھی ہو گئی ہوں, میرے ابھی بچے جوان نہیں ہوئے, بچے چھوٹے ہیں, یا رسول اللہ غسل بھی نہیں رہا پہلے والا, بوڑھی بھی ہو گئی ہوں, بچے بھی چھوٹے ہیں, سونیا میں کدھر جاؤں گی, کہاں دیکھ کے دھکے کھاؤں گی, کس گھر میں جاؤں گی, سونیا میرا کچھ حل نکالیے. لجپال آقا نے پھر وہی فرمایا, حولہ اے حولہ تو اپنے خامد کے لیے حرام ہو گئی ہے. حضرت حولہ ادھر سرکار کی بارگاہ میں بیٹھی ہیں, اور وہیں پر بیٹھے بیٹھے میرے کریم آقا کی صحابیہ نے اللہ کے حضور یوں جھولی پھیلا, ہاتھ اٹھا دیے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے حضور جھولی پھیلائی, ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے کہا, پروردگار عالم کریم اللہ, میں بوڑھی ہو گئی ہوں, تیرے نبی کی صحابیہ ہوں اور میں بوڑھی ہو گئی ہوں, اگر آج میں اپنے خامد کے گھر سے نکلتی ہوں تو کس گھر میں جاؤں گی, کدھر دھکے کھاؤں گی, اور میں اپنے بچوں کو پال بھی سکتی نہیں, اور اگر بچے خامد کے حوالے کرتی ہوں تو پھر بچوں کی پرورش کون کرے گا, بچوں کی تربیت کون کرے گا. بس یہ جب گر گرا کر اللہ کے حضور یہ دعا مانگی حضرت حولہ نے, ادھر یہ دعا مانگی ادھر اللہ کا قرآن نازل ہو گیا. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی, میں بھی پاس کھڑی تھی, بالوں میں کنگھی کر رہی تھی, میں پاس کھڑی. حولہ حضور کے کریم آقا کے حضور عرض کر رہی ہیں, اور جب حضور نے کہا کہ حولہ تو اپنے خامد پر حرام ہو گئی, اب حولہ نے جب رب سے کال ملائی اور اللہ کے حضور عرض کی, میں بھی وہی موجود ہوں, اچانک میں نے دیکھا کہ لجپال آقا کو پسینہ اترنا شروع ہو گیا, حضور کو پسینہ اترنا شروع ہوا. میں نے کہا حولہ تیری بات بن گئی ہے, حولہ صبر کر, وہی آ گئی ہے, حضور کو پسینہ آ رہا ہے, لگتا ہے وہی کا نزول شروع ہو گیا. فرماتے بس تھوڑی دیر گزری, کریم آقا کو پسینے سے حضور شرابور ہو گئے, آنکھیں بند ہیں, آقا پسینے سے شرابور ہیں. کچھ دیر کے بعد حضور نے آنکھیں کھولی, اور آنکھیں کھول کر حضور نے حولہ کو قریب بلایا, اور قریب بلا کے کہا, حولہ تجھے مبارک ہو, اللہ نے تیرا مسئلہ حل فرما دیا, اللہ نے تیرا مسئلہ حل فرما دیا, رب نے تجھے تیرے خامد کے لیے حلال کر دیا. اور پھر اللہ رب العالمین نے سورہ مجادلہ کی وہ پہلی آیات نازل فرمائی, جس سے 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور. یہ آیات بینات اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی, جن میں واضح حکم دے دیا کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو ماں کہہ بیٹھے تو وہ بیوی حرام نہیں ہوتی ہے, کفارہ ہے اس کا, کفارہ بیان کیا گیا, لیکن وہ بیوی حرام نہیں ہوتی ہے. تو احباب گرامی قدر یہ امت محمدی کا خاصہ ہے کہ ادھر کوئی سرکار کا امتی بھی تڑپتا ہے,
حضور کا غلام بھی تڑپتا ہے، رب اس کی تڑپ کو سن کر بھی قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ اور پہلی امتوں میں یہ ہوتا تھا احباب گرامی قدر کہ کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرتا ہے، گناہ کا ارادہ کرتا ہے، ادھر ارادہ ہوا ادھر اس کے کھاتے میں گناہ لکھا جانا شروع ہو گیا۔ ادھر ارادہ فقط کیا ہے، ابھی گناہ کیا نہیں، خطا کی نہیں، لیکن ادھر نامہ اعمال میں لکھا گیا گناہ ہو گیا۔ لیکن صدقے نہ جائیں سرکار کی امتی ہونے پر ہم اپنے مقدر پر وارے نہ جائیں کہ ادھر ارادہ بھی ہے، ارادہ پکا کر لیا کہ گناہ کرنا ہے، یہ پاپ ہم نے کرنا ہے، یہ کرتوت کرنا ہے، پکا ارادہ ہو گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو فرشتے ہوتے ہیں کرامن کاتبین، ادھر ارادہ ہوتا ہے، فرشتہ لکھنے لگتا ہے، گناہ والا فرشتہ، بائیں ذمت والا فرشتہ لکھنے لگتا ہے، دائیں والا روک دیتا ہے، رک جائے اور ٹھہر جاؤ۔ وہ کہتا ہے اس نے ارادہ کر لیا، میں ارادہ ہی کیا ہے، گناہ تو نہیں کیا نا، گناہ تو نہیں کیا۔ اچھا اب وہ چل پڑا سب حضور کا امتی، چل پڑا گناہ کرنے کے لیے، پھر وہ لکھنے لگتا ہے فرشتہ، دائیں والا پھر روک دیتا ہے، رک جا ابھی نہیں لکھنا۔ اب وہ گیا، اس نے جا کر گناہ کر لیا، پاپ کر لیا، خطا کر لی، لغزش ہو گئی، اب لکھنے لگتا ہے۔ رب کہتا ہے فرشتے جی مولا ابھی رک جاؤ، ابھی ٹھہر جاؤ۔ مولا بات سمجھ نہیں آئی، پہلی امتیں صرف ارادہ کریں گناہ لکھا جائے، اس نے ارادہ بھی کیا، پھر گناہ کی طرف چلا، پھر جا کر گناہ کر بھی لیا۔ اب بھی تو کہتا ہے نہ لکھ، میں کچھ لمحے ٹھہر جا، کیا پتا ابھی نادم ہو کر میری بارگاہ میں آ جائے، ابھی شرمندہ ہو کر میرے در پہ آ جائے، یہ ادھر آ کر رو پڑے گا، میں یہ بھی اور پچھلے سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ باب گرامی قدر یہ امت محمدی پر اللہ کا خاص کرم ہے، یہ امت محمدی پر رب کا خاص فضل ہے، یہ خاص عنایت ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امہ، اے نبی کے امتیوں اپنے وقت پہ مان کیا کرو، اپنے مقدر پہ مان کیا کرو کہ تم عام لوگ نہیں ہو، تم بڑے خاص لوگ ہو۔ کنتم خیر امہ، جتنی امتیں آئیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک، تم سب میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہو، سب سے زیادہ شان والے ہو، اور رب کو سب سے زیادہ پیارے لگتے ہو۔ اور باب گرامی قدر ہم حضور کی امتی ہیں، ہمیں اس پہ فخر ہے، اور ہمیں یہ یقین کامل ہے یہ نسبت قیامت کے دن ہم سب کا بیڑا پار کروائے گی۔ اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔